الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یہ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے 10 شرائط کا ذکر کیا کہ اگر مرد اور عورتیں ان کو پورا کر لیں تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ان 3 شرطوں میں 10 شرطوں میں سے تیسری شرط ہے والقانتین والقانتات، یعنی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. یہ قنوت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، یعنی بات کو مان لینا، حیلہ اور حجت نہ کرنا، کٹ جہتی نہ کرنا. جیسے عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے فرما بردار ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو جو کام کہا جائے وہ آرام سے اس کے مطابق کر دیتے ہیں، اور جن بچوں کی طبیعت میں نافرمانی ہو، منمانی ہو، ضد ہو، کام چور ہوں، وہ آگے سے حجتیں بناتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں من حرامی حجت ڈھیر. عورتوں میں بھی 2 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. بعض عورتیں بہت فرما برداری والی ذہن کی ہوتی ہیں. جب کنوارے پن میں اپنے گھر میں رہتی ہیں تو باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار، بڑی بہن بڑے بھائی کی فرما بردار ہوتی ہیں. جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے وہ کر دیتی ہیں. ایسی بچیوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. یہ بڑی خوش نصیب بچیاں ہوتی ہیں. ان کو کھانا کھانے کے دوران چیزیں لانے کے لیے اگر 10 مرتبہ بھی اٹھنا پڑے تو وہ برا نہیں مانتی. وہ سمجھتی ہیں کہ میں لڑکی ہوں اور خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، منصبی بھی ہے. بعض ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو سست ہوتی ہیں. ان کے لیے کام کرنا ایک مصیبت ہوتی ہے. ماننے کی بجائے وہ منوانے والی شخصیت ہو جاتی ہے. ایسی بچیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کی شادی شدہ زندگی میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے گھر کے معاملے میں مرد کو سینیورٹی عطا فرمائی ہے، سربراہ بنایا دیا، عورت کو اس کا ماتحت بنا دیا اور مشیر اور وزیر بنا دیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کا ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کا قوام بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ گھر کے معاملے میں فائنل بات تو مرد ہی کی ہوگی، کیونکہ گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے پورے گھر کے معاملے میں پوچھا جائے گا. وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. لہذا عورتوں کو کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر اللہ رب العزت کی بھی فرما برداری کرے اور اپنے خاوند کی بھی فرما برداری کریں. روزمرہ کے کاموں میں خاوند جو کہہ دے بس اس کی بات کو اپنے لیے حکم سمجھے. اگر اس پر عمل کریں گی تو گویا ان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا اجر ملے گا.
خاوند کی فرما برداری حقیقت میں اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے حکم کی وجہ سے عورت خاوند کی بات مان رہی ہوتی ہے۔ کچھ خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں اور روز مرہ کے کاموں میں خاوند جو کہہ دے اس کی منشا کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند بھی خوش رہتا ہے، گھر کے اندر بھی برکتیں رہتی ہے، اور کیونکہ بیوی فرما بردار ہوتی ہے، کل کو ہونے والی اولاد بھی فرما بردار بنتی ہے۔ اگر اولاد فرما بردار نہ ہو، اگر بیوی فرما بردار نہ ہو، خاوند ایک بات کرے تو وہ دوسری بات سے سلیکشن دے دے، خاوند ایک کام کہے وہ دوسرے کام کے بہانے کر دے، طبیعت اس کی نہ ماننے والی ہے اور اس کو پھر بحث اور مباحثہ ظاہر کرتی ہے اس خاوند کے ساتھ کہ نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں یہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر ازدواجی زندگی میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسے میاں بیوی کی زندگی میں روزانہ ڈائلاگ بازی چلتی ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، اور شیطان پھر بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، خاوند کو بھی غصہ دلاتا ہے، بیوی کو بھی غصہ دلاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پہلے چھپ چھپ کر آپس میں بحث ہوتی تھی، پھر اونچا بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پھر جھگڑے بنتے ہیں، پھر برادری کو بھی پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کا نتیجہ طلاق تک آ جاتا ہے۔ جب دیوار ٹیڑھی نہیں ہونی دینی تو پھر پہلی اینٹ ہی سیدھی رکھی جائے، پہلی اینٹ سیدھی رکھیں گے تو پھر دیوار ٹھیک بنے گی۔ اور پہلی اینٹ سیدھی یہ ہے کہ عورت اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نے خاوند کی بات ماننی ہے، لہٰذا میں فرما برداری کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلبگار بنوں گی۔ یہ جو کٹ جاتی ہے یہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شکل کی اچھی، عقل کی اچھی، نصیب کی اچھی اور تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر صرف بات ماننے والی عادت نہیں ہوتی، منوانے والی ہوتی ہے، اور وہ گھروں کے اندر مصیبتیں ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں، خود بھی پریشان ہوتی ہے، دوسروں کو بھی پریشان کر دیتی ہیں۔ ان کی کٹجہتی کی سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد بھی نافرمان بنتی ہے۔ جب بیوی ہی خاوند کی بات نہیں مان رہی، بحث مباحثے کر رہی ہے، تو پھر بچے بھی تو یہ بات دیکھیں گے، تو ایسے گھر کے اندر ایک تو اولاد نافرمان بنتی ہے اور دوسرا اس گھر کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے۔ تو جہاں میاں بیوی نے اپنے خاوند کی بات سے نا اتفاقی کی، وہیں بے برکتی شروع ہو گئی۔ پھر بھی روتی پھرتی ہیں کہ کیا کروں، بس نہ وقت میں برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ کام میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے۔ اصل میں تو یہ بے برکتی ہوئی نا اتفاقیوں کی وجہ سے۔ اب دو میں سے ایک نے تو ماننا ہی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ خاوند ہی عورت کا مرید بن جائے، جو بیوی کہے وہی کرنا شروع کر دے۔ یہ بات اول تو مرد کی فطرت کے خلاف ہے اور دوسرا حکم خداوندی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یہی عورت ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر خاوند کی بات کو ماننا ہے، بیٹی نے والد کی بات کو ماننا ہے، بڑے کی بات کو ماننا ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ بیٹیاں اپنی ماں کی بات کو مانتی نہیں، بلکہ ماں سے باتیں منواتی ہیں، ضد کرتی ہیں۔ ماں کو تو بس اللہ میاں کی گائے سمجھتی ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ماں
ماں بیچاری منتیں کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹیاں ماں پر روب چلا رہی ہوتی ہیں، یہ بڑی بدقسمت بیٹیاں ہوتی ہیں جس کو اپنی ماں کی اطاعت کی توفیق نہ ملی ہو۔ اگر یہ چاہے کہ سعادت مند بنے، خوش نصیب بنے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی بنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے مستحق بنے، تو اس بچی کو چاہیے کہ بڑوں کی بات مانے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج یہ اپنے بڑوں کی بات مانے گی، کل جب اپنی زندگی میں یہ بڑی بنے گی، ماں بنے گی، تو پھر اس کے جو چھوٹے ہوں گے، اس کے جو بچے ہوں گے، وہ سب اس کی بات مانیں گے۔ چنانچہ ایسی عورتوں کی اولاد بڑی فرما بردار ہوتی ہے، جو خود اپنے ماں باپ، اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کریں گی ویسا بھریں گی۔ اس لیے جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی اپنی اولادیں بھی ان کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کی اولادیں بھی ان کے سینے پر مونگ ڈلتی ہیں، ان کے دل جلاتی ہیں، دل دکھاتی ہیں، بڑھاپے کے اندر ان کو رلاتی ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے جہاں بھی دیکھا کہ وہاں شیطان کو عمل دخل کا موقع مل سکتا ہے، اس چیز کو سیدھا کر دیا، سوراخ بند کر دیا۔ تو گھر کی زندگی میں شیطان کے داخلے کو بند کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنے خاوند کی بات کو ماننا ہے، مجھے اپنے بڑوں کی بات کو ماننا ہے، چاہے وہ سسر ہو، ساس ہو، میری والدہ ہوں، میرے والد ہوں، میری بڑی بہن ہو، میرے بڑے بھائی ہوں، میں اپنے بڑوں کی فرما بردار بنوں گی۔ کر اللہ تعالی چھوٹوں کو میرا فرما بردار بنا دے گا تو یہ زندگی کے حصے ہیں۔ آج جو بچی گھر میں چھوٹی ہے، کل وہی گھر کی بڑی ہوتی ہے۔ جب بیوی اپنے خاوند کی فرما برداری کرے گی تو اس کا بہترین بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد دیں گے، جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گی۔ یہ اپنی فرما بردار اولاد کو دیکھے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔